ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں. میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جوتنے کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیک. ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی. ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر. اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کریں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنے لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کی. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا اپنا بات، میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اعلیٰ ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. وہ ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ گئی کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی. لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے ہمیں اپنے آپ سے شرم آنی شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہے. اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کھیلو، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا وہ بھی ہمارے پر ڈال. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا. کہ اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا.